الف لام میم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ فرقان کی آیت نمبر 73 آج ہم پڑھتے ہیں. اللہ کے بندوں کی جو نشانیاں پڑھ رہے ہیں ان میں سے ایک اور بڑی اہم نشانی وہ یہ ہے والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا. صدق اللہ مولانا العظیم. والذین، دیکھیے یہ واو کا کلمہ تو ہماری زبان کا کلمہ ہے، اور الذین جو سب اشخاص ہم نے پڑھا ہے کہ یہ اللہ زی کی جمع ہوتی ہے، اور اللہ زی کی مؤنث ہوتی ہے اللتی، اور اللتی کی جمع ہم نے پڑھی تھی. کیا پڑھی تھی جی؟ سبھی بولیں گے اللہ. اور الذین کے کیا معنی ہے؟ جو سب اشخاص. الذی جو ایک شخص، بالکل ٹھیک. اور جو اللتی جو ایک مؤنث، اور اللہ جو سب مؤنث. والذین اذا، اور اللہ کے بندے وہ ہیں جو اذا کے معنی ہوتے ہیں جب. یہ کلمہ جب کے معنوں میں اذا جب آئے گا تو یہ ماضی سے پہلے آئے گا. ہم نے اس کا ترجمہ پڑھا تھا کہ جب اس کا ترجمہ کرنا ہوگا تو وہ مضارع میں کریں گے، یعنی زمانہ حال میں یا زمانہ مستقبل میں. والذین اذا، اور اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں جب. اب اگلا کلمہ ماضی ہے تو اس کا ترجمہ ہم نے مضارع میں کرنا ہے. ذکروا، ذکروا کے اندر آپ دیکھیے کہ زال سے شروع ہوتا ہے یا تا الف اور نون سے ہوتا تو ہم کہتے ہیں یہ مضارع ہے. یہاں یہ علامات مضارع تو لگی نہیں ہوئی. پریزنٹ اور فیوچر ٹینس کی کوئی مثال چونکہ علامت لگی نہیں ہوئی، اس لیے ہم کہیں گے کہ یہ ماضی ہے. اور ماضی کی وجہ سے چونکہ پہلے اذا آ گیا ہے، اس ماضی کا ترجمہ بھی آٹومیٹیکلی ہم مضارع زمانہ حال یا زمانہ مستقبل میں کریں گے. ذکر کا کلمہ تو ہماری زبان کا کلمہ ہے. ذکر کہتے ہیں یاد کرنے کو، اور واو الف تو آگے جمع کی علامت ہے، یاد دہانی کرنا. لیکن اس کے اندر بڑی عجیب بات یہ ہے کہ زال کے اوپر پیش اور کاف کے نیچے زیر ہے. ذکروا، کاف کے نیچے زیر آ گئی ہے. اور ہم نے پڑھا تھا کہ کسی کلمے کے اوپر بھی اگر وہ ماضی ہے، پہلے حرف کے اوپر پیش آ جائے اور دوسرے کے نیچے زیر آ جائے تو یہ ایکٹیو وائز نہیں رہتا، پیسیو وائز ہو جاتا ہے. یہ معروف نہیں ہوتا، مجہول ہو جاتا ہے. گویا اس کے اندر فاعل موجود تو ہوتا ہے، نظر نہیں آتا. ذکروا، کوئی اسے یاد کروائے. ذکروا واو الف جمع کی علامت، انہیں کوئی دوسرا یاد دہانی کروائے. والذین اذا ذکروا، اور اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں جب کوئی انہیں یاد دہانی کرواتا ہے، جب انہیں کوئی بات بتاتا ہے. والذین اذا ذکروا، جب انہیں کوئی نصیحت کرتا ہے. والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، با کے ساتھ آیات، آیت کی جمع ہے آیات ربہم. یہ دیکھیے کیا کلمہ بورڈ پہ، آیات پلس آیات ربہم. آیات کہتے ہیں نشانیوں کو. یہ دو طرح کی ہوتی ہیں نشانیاں، دو طرح کی ہوتی ہیں، آیات مقروءہ اور آیات مشہودہ. آیات ربہم، اپنے رب کی آیات کے ساتھ، اپنے رب کی نشانیوں کے ساتھ. مقروءہ وہ ہیں جو 6666 کی صورت میں قرآن حکیم میں موجود ہیں، اور وہ جو پوری دنیا میں اللہ نے اپنی آیات قرار دی ہیں، جو پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں، وہ آیات مشہودہ ہیں. وہ آیات مشہودہ کے ذریعے یا آیات مقروءہ کے ذریعے کوئی اگر انہیں یاد دہانیاں کراتا ہے، لم یخروا. یہ لم کا کلمہ دیکھیے، لم ہم نے پڑھا تھا مضارع سے پہلے آتا ہے، یعنی ایسا کلمہ جس سے پہلے یا تا الف اور نون لگی ہو، اس سے پہلے آتا ہے اور ماضی کے معنی دے دیتا ہے. لم یخروا، یخروا کے اندر شروع میں یا لگا یعنی مضارع کی علامت لگی ہے. خرہ کا مطلب ہوتا ہے اوندے منہ گر پڑا، اور واو الف تو کس بات کی علامت ہے جی؟ جمع کی. خرہ وہ اوندے منہ گرا، اور خرو
وہ اوندے منہ گرے، لیکن یخرو وہ سب اوندے منہ گرتے ہیں یا گریں گے، وہ سب اوندے منہ گرتے ہیں یا گریں گے، لیکن شروع میں لم لگا ہوا ہے، لم نے اس مضارع کو ماضی بنا دیا، وہ اوندے منہ نہیں گرے، نفی بھی ہوئی اور ماضی میں ہوئی۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، اور اللہ کے بندے وہ ہیں جب ان کو کوئی یاد دہانیاں کرواتا ہے تو وہ اوندے منہ نہیں گر پڑتے۔ والذین اذا ذکروا، ہم نے پڑھا کہ والذین اور وہ لوگ، لیکن اس سے مراد کیا ہے؟ جس کا آغاز میں تذکرہ ہو گیا تھا عباد الرحمن، گویا رحمان کے بندے وہ ہیں۔ والذین اذا ذکروا، ذال کے اوپر، اب پہلے کلمے کے اوپر پیش ہے، دوسرے کے نیچے زیر، یہ کلمہ معروف نہ رہا، مجہول ہو گیا، یہ ایکٹیو وائز نہ رہا، پیسیو وائز ہو گیا۔ جب انہیں کوئی یاد کرواتا ہے اذا کی وجہ سے، حالانکہ یہ ماضی ہے، اس کا ترجمہ ہم نے کس میں کیا؟ مضارع میں۔ ذکروا بآیات ربہم، ان کے رب کی نشانیوں کے ساتھ، ان کے رب کی آیات کے ساتھ جب ان کو کوئی یاد دہانیاں کراتا ہے، لم یخروا علیہا، لم ہم نے پڑھا تھا مضارع سے پہلے آ جائے تو ترجمہ اس کا ماضی میں کرتے ہیں، تو اب ہم اس کا ماضی میں ترجمہ کریں گے، تو چونکہ پہلے شروع میں اذا لگا ہوا ہے، اس اذا نے اس ماضی کو پھر مضارع بنا دیا، تو ترجمہ کریں لم یخروا علیہا، تو نہیں اوندے منہ گر پڑتے، خرا یخرو ہم نے پڑھا ہے اوندے منہ گرنا، علیہ اس پر، بہرے بن کر اور اندھے بن کر، سمن و امیانا، بہرے اور اندھے بن کے وہ گر نہیں پڑتے۔ یہ محاورے کی زبان ہے، اندھے بن کر، بہرے بن کر گر نہ پڑنا، اس سے مراد یہ ہے کہ جب اللہ کی آیات ان کو کوئی سناتا ہے، جب اللہ کی نشانیوں کے ذریعے انہیں کوئی راہ دکھاتا ہے، تو وہ اندھے اور بہرے نہیں بن جاتے، بلکہ سوچ سمجھ کر اس پر چلتے ہیں، رک نہیں جاتے، وہ ٹھہر نہیں جاتے، سن کر بس خاموش نہیں ہو جاتے، بلکہ اس پر عمل کرتے ہیں، گونگے اور بہرے لوگ نہیں ہیں۔ اور دوسری بات اس کے اندر یہ ہے کہ جب اللہ کے بندوں کو اللہ کی کوئی آیات سنائی جاتی ہیں، جب اللہ کے بندوں کو کوئی اللہ کی آیات دکھائی جاتی ہیں، تو وہ اوندے منہ پر گر نہیں پڑتے، یعنی غور فکر اور تدبر کرتے ہیں، کسی ایک بات کو سننے کے بعد لکیر کے فقیر نہیں ہو جاتے، بلکہ اس پہ غور فکر اور تدبر کرتے ہیں اور اپنی راہوں کو کھولتے ہیں، پھر قرآن حکیم جن رستوں پہ چلا کر انہیں عباد الرحمن کا ٹائٹل دیتا ہے، ان رستوں پر چلنے کے لیے کوشاں رہتے ہیں، اس پر وہ چلتے ہیں۔ یہ مومنوں کی نشانی۔ اگر ایک آیت کو پڑھا، اس کے سیاق و سباق کو ہی نہ جانا، ایک حدیث کو دیکھا، اس کے سیاق و سباق کو ہی نہ جانا، غور فکر اور تدبر ہی نہ کیا، تو ہمیں تو سچی راہ نہ مل سکے گی، الٹی راہ چل جائیں گے، یہ تو بہروں کی طرح بات ہو جائے گی۔ جس طرح کے بہرے سے مراد یہ نہیں ہوتا جس کو سنائی نہ دے، یہ اللہ نے ایک مثال دیتے ہوئے کہا ہے کہ جس طرح جانور سنتے ہیں لیکن معنی کو نہیں سمجھتے، ہم بھی آیات کو سنتے ہیں لیکن معنی کو نہیں سمجھتے۔ آپ گدھے کو ڈانٹیں، اسے جو مرضی کہ اسے اتنا پتہ چلتا ہے کہ کوئی ڈانٹ رہا ہے، کوئی آواز اونچی اونچی آ رہی ہے، لیکن اس کو معنی کا نہیں پتا اسے آپ نے کیا کہا ہے۔ اسی طرح کوئی اللہ کی آیات کو سنے لیکن اس کو پتہ نہ ہو کیا کہا جا رہا ہے، تو یہ تو بہرا ہوا۔ جو اللہ کی آیات کو دیکھتا ہے کہ سورج کس طرح روشنی دیتا ہے، اگر اس آگ سے تو زندگی بھسم ہو جاتی ہے، لیکن یہی آگ جب زمین پر پڑتی ہے تو اس زمین سے دانے اگتے ہیں، فصل لگتی ہے، پھل اور پھول لگتے ہیں، اگر یہ سورج نہ ہو تو زندگی کا سامان نہ رہے، زندگی کا سامان ہوتا ہے۔ اس آیت کو دیکھا، اللہ یاد ہے، کون ہے جس نے ایسا کر دیا؟ یہ ستارے اتنے اتنے بڑے کس نے ٹانک دیے ہیں؟ یہ جو سورج ہے، اس سے تو جو کلوروفل پیدا ہوتا ہے وہ کڑوا ہے، یہی روشنی جب چاند سے ہو کر آتی ہے یہ ٹھنڈی اور میٹھی ہو کے آ جاتی ہے اور پھلوں کے اندر مٹھاس پیدا کر دیتی ہے۔ یہ کون کر دیتا ہے؟ پیدا ہونے سے پہلے ماں کے چھاتی میں دودھ کس نے اتار دیا ہے؟ کبھی سوچا؟
جو یہ سوچتا ہے، غور فکر اور تدبر کرتا ہے، اسے اپنے رب کی ربانیت کا یقین آ جاتا ہے کہ میرا رب ہے، اسے اپنے رب پہ یقین آ جاتا ہے کہ میرا کوئی رازق ہے، وہ مجھے رزق دے گا۔ یہ سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس پر پھر عمل بھی کرتے ہیں، سوچ سمجھ کر بیٹھ بھی نہیں جاتے۔ ایک مرحلہ اور ہوتا ہے، اس لیے کہا اندھے منہ گر نہیں پڑتے، سوچ سمجھ کر پھر وہ آگے بھی چلتے ہیں، اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں قرآن حکیم کی آیات کو سوچنے سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور سوچ سمجھ کر عمل کرنے کی بھی ساتھ توفیق عطا فرمائے۔ جب تک یہ نہیں ہو جاتا اس وقت ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے اللہ کے بندے کا ٹائٹل حاصل کر لیا۔ اللہ کا بندہ تو ہوتا ہی وہ ہے، ادھر اللہ کی آیات آئیں، ادھر اس نے غور فکر تدبر کیا۔ محمد رسول اللہ نے ایک بات کہی، اس نے غور فکر تدبر کیا، اپنی راہ کو اپنا لیا۔ اگر کسی نے ایک بات کو لے لیا اور اس کے پر چاہا کہ میں اپنا مذہب اختیار کر لوں تو وہ راہ کھوٹی ہو جائے گی۔ مومن مجتہد ہوتا ہے، مومن اجتہاد کرتا ہے، وہ سیدھی راہ کو پانے کی کوشش کرتا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ارشاد فرمایا، بنی قریظہ پر حملہ کرنا تھا، بنی قریظہ پر حملہ کرنے کے لیے حکم دیا، لا یصلین احدکم العصر الا بالقریظہ، تم میں کوئی شخص ایسا نہ ہو جو نماز عصر کو بنی قریظہ جا کے نہ پڑھے۔ اب لوگوں نے سر پر گھوڑے دوڑائے، بنی قریظہ پر حملہ کرنے کے لیے پہنچنے کی کوشش کی، لیکن رستے میں تھے کہ نماز عصر کا وقت ہو گیا، اور نماز عصر تو پڑھنی تھی بنی قریظہ جا کے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ ٹھہرو یہی نماز پڑھ لیتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ نماز عصر کو بنی قریظہ جا کے پڑھنا وہ اس لیے فرمایا تھا کہ تاکہ ہم وقت ضائع نہ کریں، جلد از جلد وہاں پہنچے۔ اور اللہ کا حکم ہے کہ کتاب موقوت علیکم، یہ تو وقت مقررہ پر تم پر پڑھنے کے لیے فرض کی گئی ہے، تو وقت مقررہ ہو گیا، اب ہمیں پڑھ لینی چاہیے۔ کچھ اصحاب نے کہا کہ نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتا تھا کہ کتاب موقوت علیکم یہ وقت مقررہ پر پڑھنے کے لیے فرض کی گئی ہے، یہ تو وقت مقررہ پر پڑھنی تھی، یہ رسول اللہ کو پتا تھا، اس کے باوجود انہوں نے یہی حکم دیا ہے، تو اب ہم جا کے بنی قریظہ میں پڑھیں گے۔ کچھ لوگوں نے یہی نماز پڑھ لی، کچھ لوگوں نے بنی قریظہ جا کے نماز پڑھی۔ غور فکر تدبر دونوں نے کیا، دونوں نے اپنی اپنی راہوں کو اپنایا، ایک نے یہاں پر نماز پڑھ لی، ایک نے وہاں جا کے نماز پڑھ لی۔ دونوں نے آ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور واپسی پہ پوچھا، آقا ہم دونوں نے مختلف رویہ اختیار کیا تھا، بتائیے ہم دونوں میں سے حق پر کون ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم دونوں نے میری سنت مطہرہ سے لے کر، تم نے مجھ سے لے کر کوشش کی کہ صحیح رائے کو اپنا لو۔ جب یہ کوئی انسان کوشش کرتا ہے، یہ اجتہاد کرتا ہے، اور پھر اس پر خوبصورت جملہ کہا کہ تم دونوں حق پر ہو، اور یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ من اجتہاد و واجد، جس نے اجتہاد کیا اور صحیح رائے کو پا لیا، فلاح اجران، اس کے لیے 2 گنا اجر ہے، ومن اخطا، اور جس نے غلطی کر لی، خطا کر لی، جس نے غلط رائے کو اپنا لیا، فلاح اجر، اس کے لیے 1 گنا اجر ہے۔ اب دیکھیے خدا لگتی کہیے، یہ خوبصورت رستہ تو میرے اللہ نے کھولا ہے، یہ خوبصورت رستہ تو محمد رسول اللہ نے سجھا دیا ہے کہ تم غور فکر تدبر کرو، پھر کسی رائے کو پالو گے، اجتہاد کیا ہوگا، اگر غلط بھی ہوگی تو تب بھی 1 گنا اجر۔ اور ہم نے ایک آیت کو پکڑ کر، ایک حدیث کو پکڑ کر اپنی رائے کو اپنانا چاہا، اور دوسروں کو کہا تو نے غلط کہا ہے، اور بلکہ ہم تو اس کے اوپر پتہ نہیں کفر کے فتوے بھی لگا دیتے ہیں۔ لوگوں، اسلام تو اس کے اوپر بھی اجر عطا فرماتا ہے، یہ اللہ کے بندوں کی نشانی ہے۔ کسی نے دوسری رائے کو اپنایا ہے تو بسم اللہ، کسی نے اس رائے کو اپنایا ہے تو بسم اللہ، دونوں پہ اجر ملنا ہے۔ یہ اجتہاد کا رستہ کھولا ہے، غور فکر تدبر کرنے والوں کے لیے ہے۔ یہ غور فکر تدبر دراصل تجسس ہے، نئی چیزوں کو نکالنے کے لیے، اختراع کرنے کے لیے۔ دین میں وہ جو محمد رسول اللہ نے باتیں کہی ہوئی ہیں، اس کے اندر رہتے ہوئے، اس دائرہ کے اندر رہتے ہوئے اگر ہم غور فکر تدبر کریں گے تو دین کے سے باہر نہیں نکلیں گے۔ اور کوئی اس شوق میں یہ چاہے کہ کوئی میں نئی بات کہوں، اور اس بات کا بھی خیال نہ رکھے کہ وہ دائرہ جو لگا ہوا ہے شریعت کا، وہ اسے کس حد تک جانے کی اجازت دیتا ہے، وہ اجتہاد نہیں ہوتا۔
اس کی اجازت نہیں ہے. آپ نے اس دائرے کے اندر ہی رہنا ہے. ایک آدمی آتا ہے, وہ آ کر رسول اللہ سے پوچھتا ہے اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ بتائیے میرا کیا حل ہے, میں تو مفلس ہو گیا ہوں. کہا شادی کر لو. دوسرے نے کہا شاید مجھے بھی ایسا ہی جواب مل جائے گا. تو کوئی آدمی کہے کہ میں جب رسول اللہ سے پوچھا ہے کسی صاحب نے تو انہوں نے جواب دے دیا کہ تم شادی کر لو, تو مفلسی کا حل شادی ہے. اگر کوئی یہ نکالے تو یہ اس سے عجب بات ہے, بڑی عجیب بات ہے, کیونکہ اس نے دوسری حدیث اگر پڑھی ہوتی تو دوسری حدیث میں محمد رسول اللہ سے پاس ایک آدمی نے آ کے پھر پوچھا آقا بڑا مفلس ہوں کیا کروں, تو رسول اللہ نے اسے کہا کمایا کر. اسے نہیں کہا شادی کر, اسے کہا کمایا کر. اس نے کہا شاید میں بات نہیں سمجھا سکا. اس نے پھر تھوڑا سا کہا حضور غریب بھی ہوں, جوان بھی ہوں, اپنی عفت معابی بھی چاہتا ہوں. تو کہا پھر شادی کر لو. کہا اچھا شادی کر لوں, تو جاؤ شادی کرنا چاہتے ہو تو جاؤ اس کے لیے حق مہر لے کر آؤ. وہ گیا, جا کے تلاش کیا. تلاش کرنے کے بعد جب اس نے جتنا ملا کھا پی کے واپس آ گیا, کہنے لگا حضور جتنا ملا تھا وہ تو کھا لیا. تو کہا کہ اس طرح شادی نہیں ہوتی, جاؤ اس کے لیے حق مہر لے کر آؤ. وہ پھر گیا, پھر اسی طرح وہ 3 دفعہ جب اس طرح ہوا, کہا حضور میرے پاس تو اتنا ہی ہوتا ہے کہ میں خود کھا لوں, حق مہر کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہی نہیں میرے پاس. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذهب والتمس ولو خاتم من الحدید, جاؤ لے کر آؤ چاہے وہ لوہے کی انگوٹھی کیوں نہ ہو. پھر کچھ نہ لے کر آیا. تو آپ نے اسے ارشاد فرمایا تیری عفت معابی کے لیے بڑا ضروری ہے کہ تو روزے رکھا کر. اسے نہیں کہا شادی کیا کر. تو ہم یہ ایک حدیث پڑھ کر کوئی ایک رائے نہ اپنا لے, غور فکر تدبر کرے, اس موضوع کے اوپر ساری حدیث کو پہلے اکٹھا کر لے, ساری آیات کو اکٹھا کر لے, پھر ان کے شان نزول کو اکٹھا کر لے, پھر اس پہ غور فکر اور تدبر کرے, پھر سیدھی راہ ملے گی. پھر سیدھی راہ جو مل جائے پھر اس پر عمل کرنا ہے, چپ کر کے بیٹھ نہیں جانا. جو یہ معاملہ کرتا ہے وہی اللہ کا بندہ ہے, دوسرے اللہ کے بندے نہیں ہو سکتے. میں بات سمجھا سکا جی؟ اور اس آیہ کریمہ کے اندر بھی دیکھیے کتنے کلمات ہیں جو ہماری زبان کے, واو بھی, ذکر بھی, بے بھی, آیات بھی, رب بھی, اور الا بھی, اسم بھی, اور واو بھی, اور عامہ یہ کلمہ تو عربی میں استعمال ہوتا ہے. کتنے کلمات ہیں جو ہماری اپنی زبان کے. اللہ ہمارے لیے اس کتاب مبین کو اور بھی آسان فرما دے. اس آیہ کریمہ کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو ایک میتھمیٹیکلی بھی کلیہ سمجھا دیتا ہوں. ایک بریکٹ ہوتی ہے بڑی اور ایک میتھمیٹک میں بریکٹ ہوتی ہے چھوٹی. اصول یہ ہوتا ہے کہ پہلے چھوٹی بریکٹ کھولی جائے پھر بڑی بریکٹ کھولی جائے. یہ دیکھیے بورڈ پہ اگر آپ دیکھیں تو یخرو کے ارد گرد ایک بریکٹ لگی ہے. یہاں اس سے پہلے لم ہے. ہم نے ایک قانون پڑھا تھا کہ لم مضارع سے پہلے آتا ہے اور اس کا اگر ترجمہ کریں تو یہ ماضی میں ہو جاتا ہے. لم یخرو. اب یہ دیکھیے یخرو تو ہے وہ اوندے منہ گرتا ہے یا گرے گا, لیکن لم نفی بھی کرتا ہے اور ماضی کے معنی بھی دے دیتا ہے. لم یخرو اوندے منہ وہ نہیں گرے, اب ماضی ہو گیا. اور آغاز جو ہوا ہے وہ کلمہ اذا سے ہوا ہے. اذا کے بعد اگر کوئی ماضی آ جائے تو ہم نے پڑھا تھا کہ اس سارے کا ترجمہ ہم نے مضارع میں کرنا ہے. اب دیکھیے لم کے بعد جو بریکٹ لگی ہے چھوٹی, پہلے اس کو کھولا, یہ ماضی ہو گیا. مضارع تھا ماضی ہو گیا. گویا پورا جملہ ماضی ہے. ذکروا بآیات ربہم, یہ سارا جملہ ماضی کا ہو گیا. اب بڑی بریکٹ کھول لیں تو یہ سارے کا سارا ماضی آٹومیٹیکلی مضارع میں نہیں بدل جائے گا. اس کا ترجمہ زمانہ حال اور زمانہ مستقبل میں نہیں کریں گے. اب دیکھیے کھول دیجئے بڑی بریکٹ. اب بڑی بریکٹ کھلی تو سارے کا سارا ترجمہ ہم نے آٹومیٹیکلی کس میں کر دیا جی؟ مضارع میں. وعباد الرحمن یہ تعریف کرتے ہوئے کہا والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا.
اور اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں جب انہیں کوئی یاد دہانیاں کرواتا ہے، کروائی نہیں، میں نے کہا کرواتا ہے، ماضی کے بعد آ رہا ہے، وہ اوندے منہ اندھے اور بہرے بن کر نہیں گر پڑتے، یوں ترجمہ نہیں گر پڑتے، یہ نہیں ترجمہ کریں گے گرے. بات سمجھا سکا جی؟ لم یخروا علیہا صمًا و عمیانا، ان کی حالت اندھے اور بہرے کی نہیں.